آپ ہر وقت مسلسل بٹ صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان منتے ترلے کر رہا ہے ڈیل کے لیے، تو آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ منتے ترلے کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہوتے تو ابھی تک ان کو کوئی فائدہ کیوں نہیں ہو رہا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط ہی ہے نا رو مانگ رہے، خط یہی ہے نا کہ یہ بھی منتے ترلے کا حصہ ہے. کیا ہے آپ مجھے بتائیں. خط آ رہا ہے ادھر نہیں پہنچ رہا. جب ایک آپ کو میسج ملا ہے خط پڑھیں نہیں کہ خط جو آیا مجھے ابھی تک تو ملا نہیں، اگر مل گیا تو میں پھر آپ نے این آر او کیسے کہا کہ این آر او مانگ رہے ہیں؟ میں خط نہیں پڑھا نا. خط کیوں لکھ رہے؟ بھائی خط پڑھا، خط کا کانٹینٹ پتا ہے، وہ دیکھیں نا کیسے پتا این آر او ہے؟ بات یہ ہے کہ خط کیوں لکھ رہے ہیں، جس ادارے کو خط لکھ رہے ہیں ملک کے لیے. کیا ملک کے لیے؟ کیا اس خط میں کیا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے رہا کر دو، مجھے جیل سے باہر نکال دو، مجھے کوئی ریلیف دے دو؟ اس میں یہ بات کی گئی ہے کوئی؟ یہ ابھی انہوں نے بھائی نے میرے بات کی کہ عمران خان کو آفر آئی ہے، یا تو خواب میں آفر آتی ہے صبح اٹھ کے عمران صاحب کہتے ہیں نہیں. وہ میرا ایک مجھے کوئی واقعہ یاد آ گیا. ایک وہ کوئی بندہ تھا تو وہ گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا. وہ کہ جی مجھے اس گاڑی کی اتنی آفر آئی ہے، یہ کیا ہے. تو وہ کہ جی میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں کہ مجھے اتنی آفر آئی ہے، میں نے گاڑی دی. تو وہ بندہ جو تھا اس نے کہا یار آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو وہ بعد میں اس بندے کو کہتا ہے یار مجھے اپنی بیوی نے آفر دے دی تھی تو میں اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہوں. اچھا، یہ آفر اور ڈیلوں کے نام سن کے میں تو آپ بات ایسے بتاؤں، کریں یہ جیسے آپ وہی نے کبھی چیز سنے ہے. نہیں. آپ لیٹر 1 لکھیں، 2 لکھیں، 3. عمران خان کو چاہیے کہ اپوزیشن کریں، لیٹر یوں پکڑا دے اسمبلی میں، مفت مشورہ لے لیں، آپ دے رہے ہیں کہ جی لیٹر ہے، لیٹر جا رہا ہے، لیٹر آ رہا ہے، لیٹر کوئی نہیں ہے، لیٹر 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں. بھائی اس طرح آپ کا این آر او نہیں ملے گا، نہ اس طرح ہوگا. آپ نے اگر این آر او لینا ہے تو پھر کہتے یہ بھی آفر کہتے تھے مجھے ملی ہے کہ پشاور میں مجھے کے پی کے میں این آر او میں کیا مانگ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یہ چیزیں کدھر ہیں؟ کیا چاہتے ہیں کون؟ خان صاحب جو این آر او مانگ رہے ہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ 2018 میں جیسے بنا نا، یہ جیسے کہہ رہے تھے، پھر انہی کو میر جعفر بھی کہا، میر صادق بھی کہا، جنہوں نے ان کو اپنے کندھوں میں بٹھا کے اس ملک کا زبردستی وزیر اعظم بنایا. وہ آر ٹی ایس بند کیا. آپ مجھے بتائیں اس وقت یہ آر ٹی ایس بند کس نے کیا تھا سر؟ یہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں یہ کیوں بتائیں گے، آپ بتائیں نا. آپ کہتے ہیں ابھی آپ نے کہا آر ٹی ایس بند کیا، میں بتا دیتا ہوں نا. نہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ نے احتساب کیا. فیض حمید سے پوچھ لیں، آپ نے احتساب کیا ان کا. فیض حمید اندر ہے نا، تو آپ فیض حمید کس کے انڈر تھے؟ آر ٹی ایس پہ بھی کوئی کمیشن بنا دینا، اس پہ بھی کمیشن بنا دیں، اس پہ بھی بنا دیں. فیض حمید کس کے انڈر تھے؟ فیض حمید کس کے انڈر تھے؟ آپ کو پتا ہے نا کس کے؟ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں. آئی ایس آئی کے سربراہ تھے. کس کے انڈر تھے؟ اپنے میں نہیں سنے، پرائم منسٹر کے انڈر سارا ملک ہوتا ہے، وہ آرمی چیف کے انڈر ہوتا ہے. یہ تو نہیں سنے، آرمی چیف کے انڈر تھے باجوہ صاحب کے. ان کا احتساب کیا آپ نے؟ کس نے؟ آپ نے، کیونکہ آپ نے کہا آر ٹی ایس بٹھایا. دیکھیں میرے قائد نے نام 2 بندوں کا لیا، بس ایک ہی دفعہ، اس نام کے بعد بھول گئے. باجوہ تم ذمہ دار ہو، تم ذمہ دار ہو. ایک تو اندر چلا گیا نا، ایک تو اندر چلا گیا، اس کا ادارہ اس کا احتساب کر رہا ہے. ابھی جس کا نام تھا ثاقب نثار، میں بار بار کہتی ہے نا کہ وہ خواتین شوہر کا نام نہیں لیتی ہیں، اس لیے میاں صاحب بھی اب باجوہ صاحب کا نام نہیں لیتے. نہیں لیتے ہیں. میں نے مجھے کہاں، آپ مجھے بتائیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں. پر بات یہ ہے اب جو حالات ہیں، اب این آر او نہیں ملے گا. اچھا، عمران خان کچھ بھی کر این آر او نہیں ملے گا، لیکن اگر خان صاحب نے وزیر اعظم کو خط لکھا تو کیا وزیر اعظم ان کا خط کھول کر پڑھ لیں گے؟ پڑھ لیں گے، لکھ دے خط، جواب بھی دیں گے. دیکھیں جواب بھی دیں گے. کیا دیں گے؟ اب جو خط لکھا جائے گا اس کا جواب دیں گے نا. تو وہ ملک کے لیے لکھ رہے ہیں نا، وہ یہی کانٹینٹ ہوگا نا اس کا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، وہ وزیر اعظم جو مہنگائی میں کمی، سرمایہ کاری ہو، یا ایون کہ ایک فلائی اوور بنے، اس تک کا کریڈٹ آرمی چیف کو دے دیتے ہیں، تو وہ جواب دیں گے. مطلب کہ وہ تو اپنے پاس کوئی کریڈٹ رکھتے ہی نہیں ہے سر. سب ادارے ایک جگہ ہوں، بالکل ہونے چاہیے، اور ملک کی جو اس وقت حالت ہے اس کو ٹھیک کرے. پر آپ مجھے ایک بات بتائیں، ابھی وہ یہ میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان نے وہ این آر او نہیں لے رہا، لیکن اس کو آفر آئی ہے. وہ بھائی آفر کہاں سے ہے یہ بھی تو بتا دو. یہ آفر نہیں آئی، یہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا وہ لے رہے ہیں. انہوں نے گھما پھرا کے جواب نہیں دیا کہ میں نے جب پوچھا آر ٹی ایس کس نے بیٹھا تو آپ نے کہا ان سے پوچھیں. وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. میں تو بتا رہا ہوں نا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے. اچھا، عمران صاحب کو چاہیے کہ اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں. خط ایسے دے پرائم منسٹر کو. رائٹ، آپ نے اتنے زیادہ مشورے خان صاحب کو دے دیے نا، اگر وہ اب بھی نہیں آپ کی بات سنیں تو پھر یہ افسوس. اور دیکھیں نا، اور ہوگا ایسے ہی. دیکھیں آپ مجھے بتائیں، ایک حکومت ہے، سیاسی جماعت کی حکومت ہے، جی، اپوزیشن ہے، وہ کس سے بات کرے گی؟
حکومت سے ایک سیاسی جماعتیں بیٹھ کے آپس میں کوئی فیصلہ کریں گی نا. جب کیا بات ہے، جب باقی ماضی میں ڈیلے ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہی سوچ ہونا چاہیے تھی. پھر بھی سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی. پھر جب میاں صاحب جب لندن سے واپس آئے تھے، جب عمران خان وزیر اعظم تھے، تو کیا انہوں نے عمران خان سے بات کی تھی؟ دیکھیں بالکل میری سنیں، شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے، ایک بات بتاؤں چھوٹی سی کہ بھائی عمران صاحب آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں تو آئے ہم بیٹھے کوئی عوام کے لیے کہتے ہیں ویٹ نہیں کراتے زیادہ ان سے. اپنے 3 سال میں مسلط رہا، ایک دن اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھا. ابھی عمران خان کو چاہیے کہ یہ دماغ سے نکال دے کہ اس کو جیل سے باہر آئے گا جب عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت صاحب. ایک اور مشورہ، ٹھیک ہے، بہت سارے مشورے آج آپ، اور یہ 190 ملین پاؤنڈ ہے. اوکے ہاں، 14 سال سزا ہے، باہر نکلنے کا راستہ بند ہے نا. جس کو ایک اب اس کو کورٹ نے ڈیسیژن لے لیا کہ عمران صاحب آپ نے چوری کی، آپ پکڑے گئے، آپ کو 14 سال سزا ہوئی، اور اس کی انویسٹیگیشن UK میں ہوئی، پاکستان میں نہیں ہوئی. اگر یہ پھر احتجاج کے لیے آ رہے ہیں عید کے بعد، تو پھر آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ پھر آپ ان کو روکیں گے؟ وہی تصادم ہوگا، خدا نہ خواستہ وہ انسانی کوئی المیہ جنم لے گا، کیا کریں گے؟ دیکھیں آپ نے ان کی گفتگو سن لی ہے نا جی، انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ روتے ہیں 9 مئی. نہیں پہلے میری سنیں، میں سارا جواب دیتا ہوں. میں آپ کو دیکھیں، نہیں میں اب آپ کی بات سنوں گا. بات یہ ہے یہ 35 میں بتاتا ہوں، یہ 35 پینشن والے ہیں نا. ایک منٹ اب آپ میری بات سنیں، میں آپ کی کتنی خاموشی سے بات میری چیلنج کا جواب بات ہے. 35 پینشن والا وہ تو عمران خان تھا نا، اس نے 3 سال 2 سال چھوڑ ڈالا. اینڈ پہ اس سے پتا کیا کہا، وہ میں نے سنا تھا. بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 3 حلقے اسلام آباد کے کھلوا دیں. میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ عمران خان، مجھے آپ پھر آج میں قسم اٹھا دیکھیں کھلوا دیتے ہیں عمل کے. مجھے آپ بتائیں انہوں نے کتنی پٹیشنیں کی ہیں؟ یہ کہتا ہے نا 180 سیٹیں ہماری تھیں، ان کی پٹیشنیں کتنی ہیں یہ بتا دیں. 180 ہے، 3 حلقے ٹریبونل سے 3 ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں ہماری کوئی پٹیشن نہیں ہوگی، چھوڑ دیں، ہماری 30 بھی نہیں، ہماری کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے آپ فارم 47 لے کر آتے. اوکے، آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، میں بتاتا ہوں. کبھی وہ تبدیل ہو جاتا ہے ٹریبونل، کبھی وہ نیا بن جاتا ہے. پہلی بات ہے نا، وہ نہیں ہونا نا. دیکھیں نا انہوں نے جو کچھ کیا، یہ سمجھ لیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا. آج ایک دفعہ بیٹھ جاتے ہیں. مجھے بتائیں آپ 2018 کا ادھر قرآن پہ ہاتھ رکھیں، اچھا قسم اٹھا دیں وہ الیکشن آپ جیتے تھے، آپ مسلط ہوئے، ووٹ چوری ہوا تھا، مجھے اس کا جواب دیں. نہیں جذباتی نہ ہو. میں نے شہباز شریف کی بات کی نا، اور دوسری بات یہ ہے فارم 47 لے آتے ہیں. دیکھیں آپ مجھے بتائیں فارم 47 لے آتے ہیں. اب یہ اپوزیشن کے ایک گرینڈ الائنس بنا کر آ رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے. یہ کہتے ہیں اکیلے نہیں آئیں گے، اب ہم بڑا ایک اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں. آپ کے خیال میں وہ بن جائے گا؟ کیسے روکیں گے؟ وہ نہیں جواب دے رہے، جواب آ گیا نا. میں نے آپ کو کہا نا، سنیں بات، مجھے ایک بات بتائیں نا. چیلنج لے لیں کہ نہیں آپ مجھے سارا چیلنج قبول کرتا ہوں. ترمیم بھی ملک کی دل پہ ہاتھ رکھ کے میں بتاتا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں میں نے آپ کی باتیں کتنی آرام سے سنی ہیں. یہی پرابلم ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا پھر شور ڈالتا ہے. سنیں آپ مجھے بتائیں، میں بات ختم کر دیتی ہوں. آپ ذرا 2018 کا بتا دیں. 2018 کا الیکشن بتا دیں مجھے، میں سب چھوڑ دیتا ہوں. میں چپ ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. چپ ہو گئے. نہیں میں اس سوال پہ چپ نہیں ہوا. تو بتائیں نا، میں نے پہلے چیلنج کی، میں تو بتاؤں گا. اس کا کیا میں تو مطلب بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا، میں تو بتاؤں گا، آپ بتا دیں نا. لڑکے ہم کھولتے ہیں، ہلکے نہیں کھولے. آپ فارم 47 لے آتے ہیں. یہ بات ہے نا 2018 میں 47 لے آتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے جی، فارم 47 کون سی سیاسی جماعت ہے جو اپنی فورسز پہ حملہ کرتی ہے؟ آج تک آپ نے سنا ہے؟ 9 مئی، ایک منٹ سنیں، 9 مئی ہم نے کہا ادھر جاؤ، اور کورٹ کمانڈر کا ہم نے کہا تم جاؤ. ڈی چوک میں ہم نے آپ کو کہا وہ آئیں، گولیاں لے کے آئیں. اب یہ اکیلے احتجاج کے لیے نہیں آئیں گے، اب مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. ان میں اور ان میں دوریاں بھی ختم ہو رہی ہیں. مجھے یہ خوشی ہوگی کہ مولانا صاحب ان کو بالکل سکھا دیں گے. آپ مجھے بتائیں، مولانا صاحب ان سے پوچھیں گے، یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہے، آپ نے جو آرمی چیف کو خط لکھا وہ ان کے ساتھ ہوں گے؟ پہلے اسے انکاری کریں گے، 9 مئی کی معافی مانگیں گے. وہ مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے، غیر قانونی کام، غیر طریقے سے اگر یہ خط آرمی چیف کو لکھ رہے ہیں، کیا وہ ان کی حمایت کے لیے سڑک پہ آئیں گے؟ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ اگر میں نے شہباز شریف سے بات کی تو سمجھ لینا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں. یہ میں ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتا، ان کا بیان بتا رہی ہوں، خود وہ کہہ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی. اچھا تو عمران خان محمود خان اچکزئی کے بارے میں کیا؟ وہ بھی کہتے تھے کہ عمران خان کرتا ہے 2018 میں. اب آسان طریقہ دیکھیں، آسان طریقہ
عمران خان 9 مئی کی معافی آج بھی مانگ لینا قوم سے کہ میں نے غلطی کی، اپنی فورسز پہ چڑھائی کی. پورے شو میں آج آپ نے ان کو مشورے ہی دیے ہیں. میں ان کو مشورے ہی دے سکتا ہوں کہ حالات ایسے ہی ہیں. دیکھیں نا میں چیلنج قبول کر رہا ہوں. آپ فارم 47 کے 2018 کا میں نے جواب دیا ہلکے لے کے آتے ہیں. میں 18 کا جواب دوں گا نا. میں تو کہتا ہوں نا آپ 47 کا لے کر آئے، میں 18 کا لے کر آئے. اس پہ آ جائیں. 2018 کا آپ مانتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں میں دونوں پہ کمیشن بنا دیں. میں 18 کا جواب دوں گا، آپ 3 ہلکے لے کر آتے ہیں. دیکھیں 2018 کا جس دن یہ مان گئے کہ عمران خان کو مسلط کیا گیا، RTS چوری کیا گیا، اس پہ مسلط ہوا، یہ مان لیں تو ہم اس کے 2024 کا بیٹھ کے بات